نجی ہار زون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے سرکاری ریکارڈ کا حصہ بننے والی ایک خوفناک داستان لائی ہوں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں لندن کے ایک عام سے علاقے اینفیلڈ میں ایک پرانا مگر بالکل رہائشی مکان تھا۔ نہ کوئی قبرستان پاس، نہ جنگل، نہ ہی کوئی خوفناک تاریخ۔ اس گھر میں ایک اکیلی ماں اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک رات بچوں نے اپنی ماں کو آواز دی، ماما، ہمارے کمرے میں کوئی چیز ہل رہی ہے۔ ماں نے سمجھا بچوں کا وہم ہوگا، مگر جب وہ خود کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بھاری لکڑی کی الماری آہستہ آہستہ فرش پر سرک رہی تھی، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے۔ اس رات دیواروں پر زور زور سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اندر سے مار رہا ہو۔ یہ ماحول بہت پراسرار تھا۔ چند دنوں میں حالات بگڑ گئے۔ سب سے چھوٹی بچی جینٹ کی آواز بدلنے لگی۔ وہ عام بچوں کی طرح نہیں بولتی تھی، بلکہ ایک بوڑھے آدمی کی بھاری ٹوٹی ہوئی آواز میں بات کرتی۔ اس نے کہا، یہ گھر میرا ہے، میں یہی مرا تھا۔ بعد میں تحقیق میں واقعی معلوم ہوا کہ اس گھر میں برسوں پہلے ایک بوڑھا شخص اسی جگہ دل کا دورہ پڑنے سے مرا تھا، جہاں جینٹ ابھی بیٹھی تھی۔ پولیس کو بلایا گیا۔ ایک خاتون پولیس افسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کرسی کو زمین سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہوتے دیکھا۔ یہ کوئی افواہ نہیں تھی، یہ سرکاری دستاویزات کا حصہ بنا۔ پڑوسیوں نے گواہی دی کہ وہ رات کے وقت بچوں کو ہوا میں اچھلتے، دیواروں سے ٹکراتے دیکھ چکے ہیں۔ رفتہ رفتہ جینٹ کے جسم پر نیل پڑنے لگے، بغیر کسی کے چھوئے۔ وہ کئی فٹ اوپر جا کر زمین پر پٹکی گئی۔ کئی بار اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جو وہ جان ہی نہیں سکتی تھی۔ گھر میں بائبل کے صفحات خود بخود چل جاتے، سلیب الٹی ہو جاتی اور دیواروں پر خراشوں جیسے نشان بن جاتے۔ آخرکار یہ معاملہ پیرانارمل محققین تک پہنچا۔ کئی ماہ تک گھر میں کیمرے لگے رہے، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی رہی۔ جو آوازیں ریکارڈ ہوئیں وہ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ایک ریکارڈنگ میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ ایک غیر انسانی آواز کہہ رہی تھی، میں نہیں جاؤں گا، یہ جگہ میری ہے۔ ماہرین میں اختلافات رہے۔ کچھ نے اسے بچوں کی شرارت کہا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا بچے بھاری فرنیچر کو خود ہلا سکتے ہیں؟ کیا وہ پولیس کے سامنے ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ کیا سرکاری رپورٹس بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بالآخر کچھ عرصے بعد یہ سرگرمیاں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، جیسے وہ چیز اپنا مقصد پورا کر چکی ہو۔ خاندان نے وہ گھر چھوڑ دیا، مگر جو لوگ وہاں گئے ان میں سے کئی نے اعتراف کیا کہ وہ آج بھی وہاں اکیلے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں۔ اس سچے واقعے پر بعد میں فلم بھی بنائی گئی، دی کانجرنگ 2۔ فلم تو ختم ہو جاتی ہے، مگر اصل اینفیلڈ گاؤں آج بھی موجود ہے، اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ راتوں میں اب بھی دیواروں کے پیچھے سے ہلکی ہلکی دستک سنائی دیتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب ڈرامہ تھا تو پولیس کی رپورٹس، آڈیوز، گواہیاں سب کیوں آج تک محفوظ ہیں؟ اور اگر یہ حقیقت تھی تو پھر وہ چیز کہاں گئی؟